वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद में मुल्क भर में यौम आशूरा मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूस बरामद हो रहे हैं। वाक़े करबला के शहदा की याद में कराची, लाहौर, रावलपिंडी, सक्खर, हैदराबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के छोटे बड़े इलाकों में मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मुल्क भर में जुलूसों के रूट पर गैर ज़रूरी आमदोरफ्त की रुकावटें डालकर बंद कर दिया गया, जबकि हसास इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस और दफ़ा 144 नाफिज की गई है, जिसके तहत असलहे की नुमाइश पर पाबंदी है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में ताज़ियती जुलूस और जलसे मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है, जिनमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानियों का जिक्र भी किया जा रहा है। और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तमाम अहम शाहराहों में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई है। जुलूसों और मजालिस के रास्तों पर खुसूसी चेक पोस्टें कायम की गई हैं और सिक्योरिटी के तमाम पहलुओं को पेश नज़र रखते हुए गैर मामूली इक़दाम उठाए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आशूरा पर खुसूसी पैगाम जारी करते हुए कहा, यौम आशूर सब्र, इस्तकामत, इसार, हक गोई और असूलों पर साबित कदम रहने का दर्स देता है। वज़ीर आज़म की जारी बयान में कहा गया कि वाक़या करबला पैगाम देता है कि उसूलों और इक़दार की पासदारी महज़ब मुआशरे की बुनियाद है। हमें अदल इंसाफ, सब्र बर्दाश्त और ज़िम्मेदारी के औसाफ फ़रोग़ देना होगा और बैनुल मसालिक एहतराम और हम आहंगी को फ़रोग़ देना, इश्तिआल अंगेज़ी और नफ़रत का सदेबाप करें। इसके अलावा सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने भी यौम आशूर पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि यौम आशूर सब्र, इस्तकामत, इसार, हक गोई और उसूलों पर साबित कदम रहने का दर्स देता है और वाक़या करबला महज एक तारीख़ी सानिहा नहीं, एक दायमी पैगाम और एक ज़िंदा दर्सगाह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा, वाक़या करबला इंसानियत के इंसाफ की राह पर चलने की तहरीक है। सानिहा करबला ने इस्लामी तहज़ीब के अखलाकी ज़मीर को नई ज़िंदगी दी। यौम आशूर पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने शहदाए करबला की अजीम उश्शान कुर्बानियों और हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सब्र व हौसले को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा, शहदाए करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अहले बैत से मोहब्बत हर मुसलमान के अक़ीदे का ना सिर्फ हिस्सा है बल्कि रग रग में दौड़ती है। सानिहा करबला ने इस्लामी तहज़ीब के अखलाकी ज़मीर को नई ज़िंदगी दी। जिगर गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुर्बानी और शहादत इस्लाम और इस्लामी इक़दार की बका के लिए भी अहम है। यौम आशूरा हक, सब्र, इस्तकामत, ईसार और कुर्बानी के अजीम जज्बों की याद दिलाता है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने यौम आशूर पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियाँ उम्मत मुस्लिमा के लिए रहती दुनिया तक मशअल राह है। वाक़या करबला जुल्म, जबर और बातिल के ख़िलाफ़ डट जाने और हक़ व सदाकत का इल्म बुलंद रखने का दर्स देता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दीन इस्लाम की सरबुलंदी और इंसानी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अजीम कुर्बानी पेश की। यौम आशूरा हमें इत्तेहाद, अख़ुवत, बर्दाश्त, इसार और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ की तलक़ीन देता है। तो उधर हाफिज़ नईमुर्रहमान ने कहा कि वाक़या करबला का असल पैगाम मलूकियत, जुल्म के नाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान का कहना था, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रास्ता हक़, अदल और मज़ाहमत का रास्ता है। ख़ानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला में अपनी ज़ात या इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि एक नज़रिए और उम्मत की इस्लाह के लिए कुर्बानी दी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने अमल से साबित किया कि बातिल निज़ाम के सामने खामोशी इख्तियार करना अहले हक़ का रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि आज उम्मत मुस्लिमा को वाक़या करबला के असल मकसद को सामने रखते हुए अपना किरदार अदा करने की भी ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध भर में 1600 से ज़ायद जुलूस निकलते हैं। पुलिस और रेंजर्स के 60,000 अहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं। तमाम मुंतज़मीन का शुक्रिया, उन्होंने ताउन किया।
وزیر اعلیٰ سندھ نے یوم عاشور کے جلوس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ تمام منتظمین کا شکریہ، انہوں نے تعاون کیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کئی اجلاس ہوئے۔ بدقسمتی سے اس سال 3 ناخوشگوار واقعات پیش آئے۔ ڈیفنس کی امام بارگاہ میں گاڑی گھسنے کا حادثہ پیش آیا، شکارپور میں علم پاک بجلی کی تاروں سے ٹکرایا اور عزادار شہید ہوئے۔ روہڑی کے شمع گل جلوس میں 4 عزادار شہید ہوئے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ہم اپنے انتظامات کا بہتر بنائیں۔ کہا پولیس پریا کماری کی بازیابی کے لیے کوششیں کر رہی ہے، لیکن اب تک بازیاب نہیں ہوئی۔ محرم کے موقع پر کوئی خاص خطرہ نہیں، بلکہ پاکستان کے دشمن طاق میں رہتے ہیں۔ منتظمین، حکومتی نمائندوں اور میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ شرپسندوں کو موقع نہ دیں۔ چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کی رپورٹ NTN نیوز کو موصول ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں ٹرانسپورٹ منصوبے میں مالی بے ضابطگیوں سے متعلق اہم انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ رپورٹ کے بعد اینٹی کرپشن نے مقدمہ درج کر کے سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی کو لاہور سے گرفتار کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی نے مالیاتی قواعد اور نگرانی کے نظام کو نظر انداز کیا، جبکہ سابق ڈائریکٹر پروکیورمنٹ جمن داس کے خلاف بھی کارروائی کی سفارش کی گئی ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ میں سیکریٹری ٹرانسپورٹ اسد زمین، موجودہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کمال حکیم، سید طاہا عزیز شاہ اور فائنینشل مینجمنٹ اسپیشلسٹ عبدالواسی کے بیانات بھی سامنے کیے گئے ہیں، جس میں رپورٹ کے مطابق اضافی ادائیگیوں کی منظوری متعلقہ حکام سے نہیں دی گئی، جبکہ بعد کے اندرونی جائزے میں اربوں روپے کی اضافی مالی معاونت اور دیگر بے ضابطگیوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا کہ مذکورہ افسران کے خلاف کسی محکمانہ کارروائی یا مالی بدعنوانی کی سفارش نہیں کی گئی، جبکہ انکوائری کا فوکس 2025 اور 2026 کے دوران اضافی مالی معاونت اور ادائیگیوں پر رہا ہے۔ کراچی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد اپنی منزل کی جانب رواں ہے۔ جلوس کے دوران سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے، جبکہ پولیس، رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے الرٹ ہیں۔ جلوس کے روٹس اور اطراف میں نگرانی کا مؤثر نظام قائم کیا گیا۔ تفصیلات جانیے عارف حبیب کی اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس نشتر پارک میں مجلس اعضاء کے اختتام کے بعد برآمد ہوا۔ جلوس کے آغاز سے اختتام تک سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے شہر بھر میں خصوصی انتظامات کیے گئے۔ جلوس کی راستوں پر پولیس اور رینجرز کے اہلکاروں کی بھاری نفری تعینات رہی۔ داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ کے ساتھ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم سے بھی مانیٹرنگ کی جاتی رہی۔ یوم عاشور کے مرکزی جلوس میں شرکت کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ سید معاذ علی شاہ بھی پہنچے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ یوم عاشور کے جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی کے لیے سندھ بھر میں 60,000 سے زائد پولیس اور رینجرز اہلکار تعینات کیے گئے۔ مرکزی جلوس کے شرکا نے تبت سینٹر پر نماز جمعہ ادا کی، جس کی امامت علامہ شہنشاہ حسین نقوی نے کی۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مرکزی جلوس اپنی منزل کی جانب رواں ہوا۔ اس موقع پر جلوس کے اطراف سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ پولیس اور رینجرز اور دیگر ادارے مسلسل نگرانی کرتے رہے۔ یوم عاشور کے موقع پر شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک پلان بھی نافذ رہا۔ کراچی میں یوم عاشورہ کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل محمد شمریز نے کنٹرول روم کا دورہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ کراچی میں یوم عاشورہ کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق سندھ بھر میں تقریباً 7,000 رینجرز اہلکار اور افسران تعینات کیے گئے۔ جلوس کے روٹس، بلند عمارتوں اور حساس مقامات پر کڑی نگرانی رکھی گئی، جبکہ اسنائپرز بھی تعینات کیے گئے۔ CCTV کیمروں کے ذریعے مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اور سرچ اور کامبنگ آپریشنز بھی جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 جولائی کو ایران کا دورہ کریں گے، جہاں ایرانی رہنما آیت اللہ علی خامنئی کی تدفین میں شرکت بھی متوقع ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم کے دورہ ایران کے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، جبکہ اعلیٰ سطحی وفد بھی ان کے ہمراہ ہوگا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اپنے دورے کے دوران ایرانی حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال متوقع ہے۔
صدر مملکت آصف علی زرداری نے اگلے مالی سال کے وفاقی بجٹ سے متعلق فائنانس بل 2026 کی توثیق کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز صدر مملکت آصف علی زرداری نے فائنانس بل 2026-27 پر پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد دستخط کر دیے تھے۔ صدر مملکت کی جانب سے دستخط کے بعد فائنانس بل 2026-27 گیزٹ نوٹیفیکیشن کے لیے پرنٹنگ کارپوریشن کو بھجوا دیا گیا۔ گیزٹ نوٹیفیکیشن کے ساتھ ہی مالی سال 2026-27 کا بجٹ 1 جولائی سے نافذ العمل کیا جائے گا۔ مصنوعی اور غیر قانونی منشیات کی نئی اقسام نوجوانوں کے لیے سنگین خطرہ بن رہی ہے۔ جرائم پیشہ نیٹ ورک ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ صدر مملکت نے منشیات کے استعمال اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہا کہ سوشل میڈیا پر منشیات کو فیشن اور کامیابی کی علامت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ منشیات کا استعمال فرد، خاندان اور معاشرے کو متاثر کرتا ہے۔ صرف قانون نافذ کرنا کافی نہیں، آگاہی، تعلیم اور بحالی پر بھی توجہ دینا ہوگی، اور منشیات کی روک تھام قومی ذمہ داری اور اجتماعی جدوجہد کا تقاضا ہے۔ پاکستان کا مستقبل نوجوانوں کی فلاح، اعتماد اور امنگوں سے وابستہ ہے۔ 15,264 ارب روپے ٹیکس کا ہدف حاصل کرنے کے لیے ایف بی آر نے مصنوعی ذہانت پر مبنی حکمت عملی تیار کر لی۔ چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال کا کہنا ہے معیشت کے مختلف شعبوں بشمول تنخواہ دار طبقے، برآمد کنندگان، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس ریلیف دینے، سپر ٹیکس کے خاتمے اور اس میں معقولیت لانے اور ریٹیلرز کے لیے فکس ٹیکس اسکیم متعارف کروانے کے باوجود ایف بی آر ٹیکس کارروائیوں کے تصفیے کے لیے ایک ڈیجیٹل الگورتھم سیٹلمنٹ میکانزم چلائے گا۔ انہوں نے کہا ایف بی آر ہر ماہ جنرل سیلز ٹیکس جی ایس ٹی کی جانب سے جانچ پڑتال کرے گا، لہٰذا اگلے مالی سال میں مجموعی وصولیاں بڑھ جائیں گی۔ ایف بی آر کی چیئرمین نے مزید کہا کہ معاشی اشاریے جن میں جی ڈی پی کی شرح نمو، بالخصوص بڑے پیمانے کی صنعت، ایل ایس ایم کی سمت اور صارف قیمت اشاریہ پر مبنی مہنگائی شامل ہیں، اگلے مالی سال میں مطلوبہ ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں و کشمیر شاہ کے کنوینر غلام محمد صفی، جنرل سیکریٹری ایڈوکیٹ پرویز احمد اور سیکریٹری اطلاعات امتیاز وانی نے اسلام آباد سے جاری ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ آج جب دنیا بھر میں تشدد کے شکار افراد کی حمایت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں ریاستی پالیسی کے طور پر تشدد کا استعمال بدستور جاری رکھے ہوئے ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں و کشمیر شاہ کے رہنماؤں کا تشدد کے شکار افراد کی حمایت کے عالمی دن پر ایک بیان میں کہنا تھا کہ بھارت کشمیری عوام کے خلاف تشدد کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں منظم اور ادارہ جاتی انداز میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ حریت رہنماؤں نے کہا بھارت کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی جائز تحریک کو دبانے کے لیے منظم طریقے سے تشدد کا استعمال کر رہا ہے، تاہم وہ اپنے مذموم عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔